میرے بیلی کیوں مسائے بات نہیں سمجھتے؟ مدینہ طیبہ میرے نبی کا شہر، آخری ایام وصال، میرا آقا، اذان آ گئی، حضور کے دروازے پر غلام پہنچے، عرض کی تھی سونیا اذان آ گئی ہے، سارا مدینے دے جوان بڈھے بچے غلامان اکٹھے ہیں، جماعت نہ ٹائم ہے سونا تیرے بکھرے دیکھنا واسطے پہ ترستے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے شخص کو حکم فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا اے آنے والے میری طرف سے جا، 10 اس مجمع میں ابو بکر بیٹھا ہے، صدیق بیٹھا ہے مجمع کے اندر، عرض کی حضور بیٹھا ہے، فرمایا جاؤ میری طرف کو آخو کہ جا کے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا دے میرے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ جناب ابی بکر صدیق حضور کا حکم سن کے آنا ہے، لیکن گل سننی ہے۔ ام المومنین مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عرض گزار ہوئیاں، حضور میرے ابے دا دل پتلا ہے، تسی کسی ہور نو امام بنا دو۔ اونا دل پتلا ہے، تسا نہ پہنچو، او پڑھا نہ سکتے، حضور کسے ہور نو حکم کر دیو، یعنی علی موجود ہے انہوں حکم کرو، عمر موجود ہے انہوں حکم کرو، عثمان موجود ہے انہوں حکم کرو، عبد الرحمن موجود ہے انہوں حکم کرو، سعد موجود ہے، سعید موجود ہے انہوں حکم کرو، تھوڑا چاچا عباس موجود ہے انہوں حکم کرو۔ حضور نے اپنا سکا چاچا، حضور کا اپنا سکا چاچا عباس بن عبد المطلب موجود ہے، حضور کسی اور کو کہہ دو۔ میرے آقا نے کی جواب دیتا، فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم غیرہ، فرمایا عائشہ کے بھئی آخری ہے جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہوئے اور کئی تو لائے کہہ جائے جانتے کیا ہوئے۔ دیکھو نبی کھڑا کر رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم نے آخر پتہ ہے نا کہ صدیق کتنا با وفا ہے۔ حضور نو پتہ ہے نا، اے حضور کھڑا کر رہے ہیں، آپ مسلح سے کھڑا کر رہے ہیں۔ دیکھو میں ایک بات دوستاں دی بیلیاں دی توجہ طلب سنا کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری گل سن لیو تے دل وچ بن کے اٹھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل لوگ من لیندے کہ آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، حضرت عمر اس کے بعد خلیفہ بنے، اس کے بعد عثمان خلیفہ بنے، پھر اس کے بعد واری آئی خاتم الخلفاء خاتم الاولیاء سید الاولیاء جناب حیدر کرار کی۔ انہیں پتہ وجہ کی بھی، پہلے ایک وجہ سنا لوا مڑ میں اگلی گل سنا۔ ماشاءاللہ آپ میرا نبی ہے خاتم الانبیاء، میرا نبی کیا ہے؟ خاتم الانبیاء۔ حضرت علی نے اللہ پاک بنایا خاتم الخلفاء، خاتم الخلفاء۔ اچھا پہلے تو آپ نے درجے کوئی کمی نہیں ہمدی جو بندہ آکے کیوں آیا کوئی پیچھے کیوں آئے تو پہلو کیوں نہیں آئے، بندہ مڑا کے ساڈا نبی پیچھے کیوں آیا ہے پہلو کیوں نہیں آدم کو پہلو آئے پیچھے کیوں آیا۔ اس رولے بعض بندے پیرا میں اے میاں پیچھے آیا نا بھی یہ کینے سنی ہے یہ پیچھے آنے اگو پہلو اور بڑھا دیتے ہیں پیچھے آنے اور پیچھے آوان نال شان کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک بے شک سمجھ آئیے۔ ایک بات مان پروپیگنڈا ہے، حضرت علی خاتم الخلفاء اے خاتم الاولیاء سید الاولیاء ہے، پیچھے آنے نہ
دے مرتبے حیدر کے کمال حیدر کی عظمت کوئی کمی نہیں آتی البتہ راز آئی آپ آ جاندے پہلو دوے جوان دے پیچھے تے مڑ لوکاں آکھنا میاں حضرت علی دا وارا وارا آئی پہلو او مڑ وگ گئے انہاں پیچھے سارا قرآن بدل گیا اللہ اکبر اپنی مرضی کی مڑو میاں تو وگ گئے پیچھے وار آیا انہاں دا قرآن نہ بدل چھوڑیا دین نہ بدل چھوڑیا اسلام اور بدل چھوڑے ہوئے او پہلو وگ گئے جڑے سائیاں ہیں جڑے مالک ہیں وہ چلے گئے کہ پیچھے جناب نے دائیں بائیں کر لیا اللہ فرمایا اے علی تینوں رکھنا آخر سے پہلو انہوں کرینا تاکہ بعد اس کا کمی ہوئے تو پوری کر چھوڑے مگر وہ قرآن رکھے علی یہ راستی کے اکبر بنا بے شک پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے بعد عثمان کے بعد کوئی تبدیلی آئی تو حضرت علی کوئی قرآن لکھے ہے یا کوئی پڑھایا ہے تو ایک پوری کائنات کے اندر پیش کرو کیا ہے مولا علی کا لکھے ہوا ہے اگلا وہ عین ہو گیا آیوش بنایا نا جینا میرا مصطفیٰ لکھا گیا وہ صدیق اکبر کے زمانے وہ فاروق اعظم کے زمانے وہ عثمان غنی کے زمانے وہ پیر علی کے زمانے پیچھے آنے کی وجہ سے ہوں ایک اور گل کر کے تھوڑا دماغ درست پیا کرے نا نالے مضبوط گل سمجھ آ رہی ہے جی جی محبت کی گل سمجھنی ہے ایمان تازے کرنے گلاں سمجھنی ہے اساں آل محمد دیوی نوکر اور اصحاب محمد دیوی نوکر